السلام علیکم. کلاس 9 چیپٹر نمبر 2 کی ریڈنگ ہماری جاری ہے. اوپن یور بکس ایٹ پیج نمبر 23. Our last topic was Convention of Elected Representative of Legislative Assemblies 1946 دہلی کنونشن. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم کیبنٹ مشن پلان 1946 سے سٹارٹ کریں گے. کیبنٹ مشن پلان 1946 یعنی کابینہ مشن منصوبہ. کیبنٹ کابینہ کو کہتے ہیں. کیبنٹ مشن از این امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ان دا فریڈم موومنٹ آف مسلمز آف انڈو پاک. بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے یا ان کی جد و جہد آزادی کے لیے یا تحریک آزادی کے لیے کابینہ مشن ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آفٹر دا فیلئر آف کرپس مشن کی ناکامی کے بعد دا برٹش گورنمنٹ سینٹ اے مشن آف 3 ممبرز آف برٹش کیبنٹ. برطانوی حکومت نے سینٹ اے مشن ایک وفد بھیجا آف 3 ممبرز 3 ارکان پر مشتمل آف برٹش کیبنٹ برطانوی کابینہ کے ٹو سرچ فار دا پاسبل سلوشن آف دا انڈین پرابلمس کہ وہ ہندوستان کے مسائل کا ممکنہ حل تلاش کر سکے. پاسبل سلوشن کہتے ہیں ممکنہ حل. مشن آن ارائیول ایٹ انڈیا met with the leaders including مولانا عبدالکلام آزاد and گاندھی from کانگریس and قائد اعظم from the مسلم لیگ. وفد کے ہندوستان پہنچنے پر ارائیول پہنچنے کو کہتے ہیں. met with the leaders وہ رہنماؤں سے ملا انکلوڈنگ مولانا عبدالکلام آزاد اور گاندھی سمیت. انکلوڈنگ سمیت کو کہتے ہیں فرام کانگریس جو کہ کانگریس سے تھے اینڈ قائد اعظم فرام دا مسلم لیگ اور مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم سے. ان رہنماؤں سے وہ وفد ملا. دا قائد اعظم ریپریزنٹنگ دا مسلم انسسٹڈ آن دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. قائد اعظم مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے پاکستان کے مطالبے پر یا اسٹیبلشمنٹ قیام کو کہتے ہیں، پاکستان کے قیام پر زور دیا. انسسٹڈ زور دینے کو کہتے ہیں. وائل کانگریس انسسٹڈ آن یونائٹڈ انڈیا جبکہ کانگریس متحدہ ہندوستان پر اصرار کرتا رہا. The cabinet mission during discussion were convinced upon the causes of separation from Hindus. The cabinet mission during discussion in مذاکرات کے دوران کابینہ مشن were convinced upon the causes of separation علیحدگی کے separation from Hindus ہندوؤں سے علیحدگی کے اسباب پر قائل کیا گیا. convinced کہتے ہیں قائل کرنے کو. causes اسباب یا وجوہات. and oppose the idea of پاکستان اور پاکستان کے نظریے کی مخالفت کی. آئیڈیا نظریے کو کہتے ہیں. آن دا بیسس اس بنیاد پر دیٹ اٹ از امپاسبل ان پریکٹس کہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. پریکٹس عمل کرنے کو کہتے ہیں. سیورل سیشنز آف ڈسکشن ور ہیلڈ بٹوین مسلم لیگ اینڈ دا کانگریس اینڈ دا ممبرز آف برٹش کیبنٹ. مسلم لیگ، کانگریس اور برطانوی کابینہ کے ارکان کے درمیان مذاکرات کے کئی اجلاس ہوئے. ڈسکشن مذاکرات کو کہتے ہیں، سیشنز اجلاس کو کہتے ہیں. بٹ دا پارٹیز کوڈ ناٹ اگری ایٹ اینی فارمولا لیکن جماعتیں کسی بھی منصوبے پر راضی نہ ہوئیں. فارمولا منصوبے کو کہتے ہیں. دیر فور اسی لیے ایٹ دا اینڈ آخر میں دا کیبنٹ مشن سبمٹڈ دا پروپوزلز آن 16 مئی 1946. کابینہ مشن نے 16 مئی 1946 کو اپنی تجاویز پیش کی. پروپوزلز تجاویز کو کہتے ہیں. These proposals can be divided into 2 parts. ان تجاویز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. 1 the short term ایک مختصر مدتی and 2 the long term proposals اور دوسری طویل مدتی تجاویز. proposals تجاویز کو کہتے ہیں اور long term طویل مدتی. According to the short term proposals مختصر مدتی تجاویز کے مطابق the party which will accept these proposals وہ جماعت جو ان تجاویز کو قبول کرے گی یا مان لے گی will be invited to be included in the interim government. اس کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی. انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں عبوری حکومت. ایز پر لانگ ٹرم پروپوزلز اور جہاں تک طویل مدتی تجاویز کی بات تھی it was mentioned that all provinces of India will be divided into 3 groups. تو اس میں شامل کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے تمام صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا. گروپ اے
انکلوڈیڈ دا ہندو میجورٹی پروونسز. گروپ اے میں ہندو اکثریتی صوبے تھے. دیٹ از یو پی جو ہے یونین پروونس کو کہتے ہیں. مدراس، بامبے، سینٹرل پروونسز مرکزی صوبے، اڑیسہ اینڈ بہار یہ ہندو اکثریتی صوبے تھے گروپ اے میں. گروپ بی انکلوڈیڈ دا مسلم میجورٹی پروونسز. گروپ بی میں مسلمان اکثریتی صوبے شامل تھے. دیٹ از پنجاب، خیبر پختونخوا، NWFP اینڈ سندھ. NWFP میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کا ہی پرانا نام ہے. یعنی گروپ بی میں مسلمان اکثریتی صوبے شامل تھے. گروپ سی آلسو انکلوڈیڈ دا مسلم میجورٹی پروونسز آف. There will be a central executive consisting of all the groups having defense, communication and finance departments. سینٹرل ایگزیکٹو کہتے ہیں ایک مرکزی انتظامیہ ہوگی، یعنی ایک مرکزی حکومت ہوگی جس میں شامل وہ تمام گروپ جس میں ڈیفینس یعنی دفاع، کمیونیکیشن مواصلات اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ اور مالیات کے شعبے شامل ہوں گے. ڈپارٹمنٹس ادارے یا شعبے کو کہتے ہیں. امپورٹنٹ تھنگ ان دیس پروپوزل واز دیٹ ان تجاویز میں اہم بات یہ تھی اف اے پروونس ڈیزائرڈ سپریشن فرام اینی گروپ کہ اگر کوئی صوبہ الگ ہونے کی خواہش کرے کسی بھی گروپ سے. جو 3 گروپ بنے تھے ان میں سے کوئی بھی صوبہ اگر الگ ہونا چاہے آفٹر 10 ایئرس 10 سال بعد ول ہیو دا رائٹ آف سپریشن تو اس کو الگ ہونے کا اختیار حاصل ہوگا یا حق حاصل ہوگا. یہاں تک نشان لگائیں. نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے سٹارٹ کریں گے.